خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لفظی ترجمہ، و اور اذ جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک جانشین۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، و اور، نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، قال فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، تم علم رکھتے۔ چلیے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ و اور اس جب، قالا کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے۔ ملائکہ کا جو روٹ ہے وہ ہے الف لام کاف، کا اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، پیغام رسانی کرنا۔ تو فرشتے بھی بنیادی طور پر پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، کیا روٹ ہے؟ جیم عین لام، جعل بنانا، کرنا۔ بنیادی مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا۔ فی الارض زمین میں، خلیفہ جانشین۔ خلیفہ کا لفظ جو ہے خے لام فے سے ہے، خلف۔ خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو۔ تو خلیف کہتے ہیں جانشین کو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنے والا، جانشین، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، سین فے کاف، سفک۔ سفک کا مطلب ہوتا ہے خون یا پانی کا بہانا، یعنی کسی لیکوڈ کا بہانا، لیکن زیادہ تر خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
سفاک کا لفظ سنا ہے کبھی؟ یہ بہت خون ریزی کرنے والا. الدماء دم سے ہے. دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو. اس کی جمع ہے. وَنَحْنُ اور ہم نسبح پاکیزگی بیان کرتے ہیں. نسبح کا لفظ جو ہے سین بے ہے سے ہے. سبح پانی یا ہوا میں تیزی سے گزرنا. پانی میں تو تیرا جاتا نا اور ہوا میں اڑا جاتا ہے. ہوا یا پانی میں تیزی سے گزرنے کو سبح کہتے ہیں. سحاب بادلوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی تیزی سے دوڑتے رہتے ہیں. تیز رفتاری سے جانا یہ تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں، یعنی تیزی سے کوئی کام کرنا. لیکن یہاں مراد ہے تسبیح کرنا، یعنی پاکیزگی بیان کرنا. بحمدک ساتھ تیری تعریف کی. ونقدس نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں. قاف دال سین قدس مقدس. ماحول کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے پاک رکھنا یا نافرمانی کے کاموں سے پاک اور صاف رکھنا. قال کہا انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں. روٹ کیا ہے؟ عین لام میم ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے. چلیے اب ہم تفسیر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت قبول کرنے والوں کی پھر صفات بتا دی گئیں کہ کن کو ہدایت ملے گی، اور ان لوگوں کی بھی خصوصیات بتا دی گئیں جو ہدایت نہیں پاتے، جو کافر اور منافق اور فاسق ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کرائی اور اپنی عبادت کا حکم دیا. مختلف نعمتوں کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ نعمت ہدایت کا احساس دلایا گیا، اور ایسی کتاب دی گئی کہ جو ہر شک سے خالی، اور اگر کسی کو شک ہے تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ وہ اپنا شک دور کر لے اور پوری یکسوئی اور توجہ اور محبت کے ساتھ اس کتاب کی طرف رجوع کرے. پھر اس کے بعد دنیا میں انسان کی آمد کے واقعے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جب تک انسان اپنے خالق کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اس وقت تک ہدایت کے راستے پہ چلنا ممکن نہیں. کیونکہ کسی بھی عمل کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد درست ہو. اگر ہم یہی سمجھتے رہیں کہ ہم پہلے بندر تھے اور پھر اس سے انسان بنے اور ایسے ہی بہت سے توہمات کا شکار رہیں، تو پھر ہم اپنی حیثیت، اپنی قدر و قیمت کو بھی نہیں پہچانیں گے، اور پھر ہمارا اپنے خالق کے ساتھ بھی تعلق درست نہیں ہوگا. تو جب خالق اور مخلوق کا باہم تعلق ہی درست بنیاد پر نہ ہو تو انسان کو ہدایت مل کہاں سے سکتی ہے، وہ ہدایت پہ چل کیسے سکتا ہے اور اصل منزل تک پہنچ کیسے سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو بیان کیا اور ان کے دنیا پر آنے کے واقعے کو. آیت 29 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو بنایا اور زمین کی تمام تر چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو گویا زمین انسان کے لیے بنائی گئی، زمین کی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئیں. لیکن انسان کو کس لیے؟ جیسے وہ ایک شعر میں آتا ہے نا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب کچھ تو ہمارے لیے بنایا، پھر ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے.
تو اگلی آیات میں ہمارے اس دنیا میں پہنچنے کا مقصد اور تخلیق کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا اور دنیا میں کیسے بھیجا گیا اور کس لیے بھیجا گیا. وہ از اور جب، اس کا جو لفظ ہے یہ کسی پچھلے واقعے کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا. وہ از اور یاد کرو وہ وقت، وہ موقع، وہ واقعہ جب قال ربک، تیرے رب نے کہا تھا، للملائکۃ، فرشتوں سے. کیا کہا تھا؟ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں. اللہ تعالی نے فرشتوں سے کیوں کہا کہ میں زمین میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں؟ اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالی اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے پہلے پیش کرتے، یا اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے پیش کیے بغیر خود بھی اگر کر لیتے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی کام پر پوچھ سکتا ہے؟ تو ایسا کیوں کیا گیا؟ آپ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق ایک اہم کام تھا، اور کوئی بھی اہم کام کرنے کے لیے اگر پہلے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کام میں جتنے بھی لوگ شریک کار ہیں ان سے ایک طرح کا مشورہ کیا جائے یا ان کی رائے کو مد نظر رکھا جائے تو وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن انسان جیسی اہم ترین مخلوق کی پیدائش کے واقعے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والی چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اس کا مقام پہچانے، اس کو اہمیت دیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھائی کہ کوئی بھی اہم کام کرتے وقت اکیلے ہی نہیں چل پڑنا چاہیے، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس میں شریک کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجیے. صحابہ کرام کو کیا فرمایا اور عام مومنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں. پھر انسان کو اپنے رب کے ساتھ مشورہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اس مشورے کا نام کیا ہے؟ استخارہ. اور جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. کسی بھی اہم کام سے پہلے اس کام سے متعلقہ اشخاص یا افراد کو اس منصوبے میں شریک کرنا اس کام کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کائنات میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، ایک بالکل انوکھی چیز بننے والی جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے کو فرشتوں پر پیش فرماتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کسی کا نائب ہونا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یعنی جانشین. بعض لوگوں نے اس کا مطلب صاحب اقتدار لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لغت میں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال بہت بعد میں شروع ہوا. ابتدائی طور پر اس کا معنی جانشین ہی ہے. انسان کو یہاں خلیفہ کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی انسان سے، اور وہ زمین پر آباد کیے گئے. اور سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا.
تو انسانوں سے پہلے زمین پر کون تھے؟ جنات تھے. تو جنات نے زمین میں بہت فساد کیا. یاد رکھیے کہ جنات کی عقل انسان سے بہت کم ہے. وہ عقل میں آپ یوں سمجھیے کہ ان کا جو ایک میچور جن ہوتا ہے وہ عام انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر ہوتا ہے. یعنی عقلی لحاظ سے جن انسان سے بہت پیچھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ زمین پہ بہت فساد کیا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پہ بھیجا اور انہوں نے جنات کو مار مار کے سمندروں اور جزائر کی طرف دھکیل دیا. یعنی بے آباد جگہوں پر ان کو دھکیلا. اس کے بعد زمین پر انسان کو بھیجا گیا. اور خلیفہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ انسانوں کی ایک قوم کے بعد ایک قوم آتی چلی جائے گی. جنریشن آفٹر جنریشن، ایک کے بعد ایک قوم اب اس دنیا میں پیدا ہوگی. قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس زمین پر ایسے کو بنانے والے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ فرشتوں کو یہ خیال کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ انسان بھی با اختیار مخلوق تھا جیسے جنات تھے. تو جو کچھ پہلے جنات کر چکے تھے ان کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں نے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ویسی ہی ایک مخلوق دوبارہ زمین پر آئی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور فساد اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ خوب خون بہایا جائے گا. اچھا، کیا فرشتوں کا یہ دعویٰ کہ انسان فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا سچا ثابت نہیں ہو رہا؟ اگرچہ انسان نے فساد کیا لیکن کیا صرف فساد ہی کیا ہے یا کچھ اور بھی کیا ہے؟ کیا ہزاروں کی تعداد میں انبیاء نہیں آئے؟ کیا دنیا میں صالحین پیدا نہیں ہوئے؟ متقی لوگ نہیں آئے؟ اللہ کی خاطر اپنی جانیں دینے والے شہداء نہیں آئے؟ آئے ہیں نا، جنہوں نے اپنی خواہشات کے باوجود اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خاص کیا، جنہوں نے رب کی محبت اختیار کی، رب کی یاد اختیار کی، رب کی اطاعت کی. ایسے بھی تو موجود ہیں. ٹھیک ہے فساد زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی موجود ہے. اچھا، کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا؟ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، کیونکہ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو گناہ نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے کر لیتے ہیں. ان کے اندر ایسی کیفیات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی کرنا کیا ہے؟ دراصل ایک گناہ کا کام ہے. تو انہوں نے حجت نہیں کی، صرف اپنے رائے کا اظہار کیا، اور رائے کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. فرشتوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا ہوگا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت تو کر ہی رہے ہیں. انسان عبادت کے ساتھ ساتھ بگاڑ بھی کرے گا، تو اگر اس کا مقصد زندگی تیری عبادت ہی کرنا ہے تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یہ کیوں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اور کیا تھی بات؟
کہ انسان کو صرف تسبیح کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف ذکر کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ انسان کو دنیا کی آبادی کے لیے پیدا کیا، انسان کو زمین آباد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے لیے زمین کی اشیاء کا علم دیا گیا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم کیا نہیں جانتے؟ کہ انسان صرف تسبیح کے لیے نہیں ہے، انسان اگرچہ عبادت کرے گا مگر انسان سے مطلوب صرف مصلی بچھا کے تسبیح کرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یاد رکھیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمین پہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور اگر ہم سب مل بیٹھ کر دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جائیں جہاں پہلے ہی جن چلے گئے ہیں، ہم بھی وہیں پہنچ جائیں اور صرف تسبیح کریں بیٹھ کے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ مقصد تو پورا نہیں کیا اپنی تخلیق کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔